السلام علیکم جی سائنس صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب یہ فضائل عمل پہ ہر کوئی سوال اٹھا رہا. ہمارے ہاں دیوبندی حضرت بول رہے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تیر لگے سے واقعہ نہیں ہے, جھوٹا ہے بول رہے ہیں. اور اہل حدیث ہوں حضرت بول رہے ہیں وہ 40 دن وضو کیسا کرے, ایک نماز سے کیسا پڑھے, وضو سے ہوں عشاء کی نماز وضو سے فجر تک کیسا پڑھے. ہوں سارے حضرت سوال کر رہے ہیں. اور ایسے ہوں واقعات تو میں تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھے سو ہے. جی جی بالکل. تو ایسے اور جتنے بھی واقعات ہیں ہم یہ کہیں گے کہ بھائی یہ سب واقعات کرامات کی قبیل سے ہیں, ٹھیک ہے. اگر کسی بھی واقعات پر قرآن اور حدیث کا ٹیک دیا جا رہا ہے تب تو اعتراض ہوگا نا کہ بھائی تو قرآن اور حدیث کی بات کر رہا ہے اور قرآن حدیث میں ہے ہی نہیں. مثال کے طور پر آپ کو کوئی خواب آ گیا, آپ کے ساتھ کوئی چیز اچھی ہو گئی, سائنس جرنی کے ساتھ کوئی چیز اچھی ہو گئی, آپ کا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے, تو اب دوسرا اس کو مان لے تو ٹھیک ہے, نہیں مان لے تو ہم تھوڑی نہ منوا سکتے. ہم تو قرآن حدیث کسی کو تھوپ سکتے ہیں. کسی انسان کے پرسنل ایکسپیرینس ہے, اس کے ساتھ اچھی چیز اگر ہو گئی ہے, کسی کے عقل میں نہیں آ رہی ہے, تو ہم تھوڑی نا کسی کو سمجھا سکتے, ٹھیک ہے نا. مفتی صاحب ایسے واقعات دیکھو, ابو داود کے اندر مستسم رحمت اللہ علیہ کو ایک راوی ہے, ان کے بارے میں لکھے سو ہے 70 دن تک پانی نہیں پیے اور 40 سال تک زمین پہ بیٹھے نہیں, بالکل لکھے سو ہے. ابو داؤد شریف میں ابو داؤد رحمت اللہ علیہ لکھے ایسے واقعات. ہاں تو آپ سوال کرنے کا پرپس کیا, میں نے بتا دی نا کہ بہت سے ایسے واقعات ہوں گے جو کرامات کے قبیل سے ہوں گے, جو بظاہر سمجھ میں نہیں آئیں گے. اور کرامت اور کشف کہتے ہیں اسی کو جو انسانوں کو سمجھ میں نہیں آئے, تو اگر وہ صحابی یا نبی کے بارے میں ہے تو ہم یہ کہیں گے یار یہ تو حدیث قرآن میں تو ہے نہیں, تو تم کہاں سے بتا رہے ہو. اس کے علاوہ میرے اور آپ کے تعلق سے اگر کوئی اچھی بات یا اس طرح کی کرامت کی باتیں ہیں تو اس کا ایک ہی اصول ہے, آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ اس کو کہہ دیجیے کہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, بس اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. حضرت یہ کتاب بند کرو بول کو تحریک چلا ہے ہمارے دیوبندی علماء بھی ہے اس کے اندر, تو میرا بولنا یہ ہے یہ پہلے تفسیر ابن کثیر بند کرو, اس کے بعد کیا معلوم ہے الرحیق المختوم میں بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سے مارے سو ہے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے سو نہیں ہے, وہ واقعہ ہو. ہاں جی دیکھیے میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات. ہر کتاب, ابھی میں خود باقاعدہ سیریز چلاؤں گا موضوع حدیث, میں چلا رہا تھا فیبریکیٹڈ حدیث, ابھی میں کیا کروں گا باقاعدہ فیکٹ آف حدیث کے نام سے سیریز چلے گی, بس کل پرسوں اسٹارٹ ہو جائے گی, جس کے اندر بڑے بڑے اکابر جو اس وقت کے بڑے بڑے مولانا ہیں, مفتی ہیں, جن کی کتابوں کے اندر ایسی روایتیں ہیں جو کہ ثابت شدہ ہی نہیں ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہو جائے گا کہ ان تمام ہی کتابوں کو سائڈ کر دیا جائے. ہم یہ کہیں گے کہ بھائی جو باتیں اوتھینٹک نہیں ہے, غیر معتبر ہے, تو پھر ان باتوں کو ہٹائیے. ہاں معتبر چیزوں کو لیجیے, آپ ان کو چھوڑیے. بخاری مسلم کے علاوہ آپ کو ابن ماجہ کے اندر کئی ضعیف روایتیں مل جائے گی. لا مہدی الا عیسی ابن مریم, یہ روایت ہے, اس کے اوپر اتنا زیادہ کلام ہے جس کے اوپر پورا غیر مقلد بولتا ہوں, جس کے اوپر یہ جو قادیانی لوگ کود رہے ہوتے ہیں, جو آج کل کے مہدی لوگ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں, عیسیٰ کہتے ہیں, اسی روایت سے, جبکہ اس روایت میں اتنا زیادہ کلام ہے. اور بہت سی ضعیف تر روایتیں بھی ہیں ان کے اندر. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تحقیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کتاب میں اگر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو قابل تحقیق ہوتی ہے تو اس پر ہم انگلی رکھیں گے کہ ہاں یہ بات صحیح نہیں, اس کو نہ بیان کیا جائے, لیکن کتاب سے فائدہ اٹھایا جائے. حضرت میرا بولنے کا مطلب کیا ہے, کتاب بند کرنا رہے تو 700 سال پہلے جو چل رہے تھے وہ کتابوں کو پہلے بند کرو, بعد میں یہ تبلیغ والے کی کتاب بند کرنا. نہیں تو یہ ناانصافی ہوتی, پہلے سے تم چپ بیٹھے 700 سال سے تبریغ کے نہیں اندر ایسا کہلاتا نہیں ہے, ہے. دیکھیے اس طرح سے نہیں جواب دینا. دیکھا اگر وہ انسان اپنے رویے کو تبدیل کر کے اس طرح سے جملے کرے تو آپ بھی وہ کہیں گے تو یہ مناسب نہیں. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ ہاں آپ بند کر لیجئے, اپنے حلقے میں اپنی مسجدوں میں بند کر لیجئے, تحریک کیوں چلا رہے ہیں, ہم اپنے طور پر چالو رکھیں گے. آپ دیکھیے جھگڑے کے اندر اصول سولوشن یہی نکالنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے طور پر کریں گے. ایک انسان نے کچھ ٹھان لیا نا مجھے کرنے کی, تو آپ اس کو کیا روکیں گے, آپ اس کو بولیں گے آپ کریں اپنے طور پر. فتنہ تو کم تو ہے نہیں تبلیغ کے اندر, 2 جماعت ہونے کے بعد سے تو اس سے زیادہ ہی بڑھ چکا ہے. جب 2 جماعت ہوئی تھی تو تبھی لوگوں نے کتاب بھی تقسیم کر لی تھی, کوئی کسی نے منتخب حدیث لے لی, کسی نے فضائل اعمال لے لی, جبکہ وہ دونوں ہی چل رہی ہوتی تھی, وہ بھی کم نہیں ہوا تھا. ایک مسئلہ یہی ہو گیا. پھر اب لے دے کے 2 کچھ بھی بچا ہوا ہے. تو میرا تو یہی کہنا ہے اس کے اندر ہے کہ جن کو بھی اعتراض ہے نا تو ان کو پیار محبت سے کہنا چاہیے کہ میرے بھائی آپ کو اعتراض ہے. آپ کو پتہ ہے انڈیا کے اندر تو 5 منٹ کا مدرسہ یہ بھی صبح صبح چل رہا ہوتا ہے, بہت سی مسجدوں میں وہی تعلیم ہو رہی ہوتی ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ جو حضرات جو مسجد والے ہیں, جو جماعت والے ہیں, ان کو اگر درست نہیں لگتا ہے تو چینج کر لینا اپنے طور پر, اور جو نہیں چینج کرنا چاہتے ہیں وہ اکابر
ಮೇ ಜೂನ್ನ ಸುಡು ಬಿಸಿಲು ಅಥವಾ ಶ್ರಾವಣ जो नहीं चेंज करना चाहिए, ये भी मुस्तकिल इससे पहले हो चुका है झगड़ा। और जो लोग अपने तौर पर दूसरी दाखिल करना चाह रहे हैं, उसमें भी कोई गुनाह नहीं, कोई गुनाह नहीं कर रहा है, वो फजल अमल के साथ दूसरी भी रख ले, ठीक है, यही हल है इसका। ठीक है सर। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं लेता हूँ इनको। भाई कहाँ चले गए?